الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رسول محتشم شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے اکثر الصلاة علی فی اللیلۃ الغرغاء والیوم الازہر فإن صلاتکم تعرض علی. فرمایا کہ جمعۃ المبارک کی چمکتی دمکتی راتوں میں اور جمعۃ المبارک کے دن میری ذات پر کثرت سے درود پڑھا کرو. فإن صلاتکم تعرض علی، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، آج کی اس مبارک شب ہم سردار آباد کے فیضان مدینہ کے اس ہفتہ وار اجتماع میں موجود ہیں. تو جمعۃ المبارک کی راتوں اور جمعۃ المبارک کے دن خاص تاکید ہے درود پاک پڑھنے کی. حضرت امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جمعۃ المبارک کے حوالے سے ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی نور علی الصراط، کہ میری ذات پر درود پڑھنا پل صراط پر نور ہوگا. ومن صلی علی فی یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفر اللہ له ذنوب 80 عاما او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کے دن میری ذات پر 80 مرتبہ درود پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہوں کو بخش دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان سے نوازا اور رسول محتشم شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی خیرات ہمیں عطا فرمائے. اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے. رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے. اور دین اسلام دین ایک ہوتا ہے مذہب. مذہب کہتے ہیں کہ خاص طور پر جس میں عبادت کا تصور ملتا ہو کہ اللہ رب العزت کی بندگی کیسے کرنی ہے، عبادت کیسے کرنی ہے. تو عبادت کے طریقہ کار پر چلنے کے نظام کو مذہب کہا جاتا ہے. تو اسلام کے حوالے سے فقہا فرماتے ہیں کہ اسلام نہ صرف ایک مذہب ہے بلکہ اسلام ایک دین بھی ہے. اور دین جو ہوتا ہے وہ انسان کی ساری زندگی کے معاملات کا احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے. ایک مشہور مفکر کا کہنا ہے اسلام از ناٹ اے ریلیجن اونلی، اسلام از اے دین اینڈ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اسلام ایک خالی مذہب کا نام نہیں ہے، اسلام ایک دین کا نام ہے اور دین مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے. تو جو دین ہے یہ نہ صرف حقوق اللہ عز و جل کو بیان کرتا ہے بلکہ دین اسلام نے حقوق العباد کو بھی بیان کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے حقوق العباد میں حقوق اور فرائض کو بیان کیا کسی اور مذہب میں اس کی دلیل اس طرح کی تعلیمات نہیں ملتی. نہ صرف
والدین کے حقوق کو بیان کیا بلکہ دین اسلام نے اولاد کے حقوق کو بھی بیان کیا، تو انہی حقوق میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت، اولاد کی تربیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ والد کو چاہیے کہ وہ اولاد کی بہترین تربیت کرے۔ مختلف احادیث طیبہ میں تربیت اولاد کے حوالے سے مختلف احکام ہمیں ملتے ہیں۔ مثلا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ۔ ایک حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند اور آداب کا بھی ذکر فرمایا، آج انہی سے متعلق آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی سماعت فرمائیں گے۔ ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، کہ اپنی اولاد کو 3 باتوں کا ادب سکھاؤ، 3 باتوں کی تربیت اپنی اولاد کو دو۔ سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھاؤ۔ اس حدیث پاک میں سب سے پہلا مینر، سب سے پہلا ادب جو اولاد کو سکھانے کی بات ہوئی وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد کو سکھانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ انہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جام پلایا جائے۔ اور دوسرا ادب فرمایا وحب اہل بیتہ، اپنی اولاد کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اہل بیت علیہم رضوان کی محبت سکھاؤ۔ اور پھر فرمایا وقراءۃ القرآن، اپنی اولاد کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا سکھاؤ۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے حوالے سے تو آپ نے کئی بیان سنے ہوں گے۔ آج خاص طور پر 10ویں محرم الحرام کی یہ شب ہے، تو اس شب کی نسبت سے آج ہم اہل بیت کرام علیہم رضوان کی شان و عظمت کے حوالے سے کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ اہل بیت کرام علیہم رضوان وہ مبارک اور معزز ہستیاں ہیں کہ جن کی تطہیر، جن کی طہارت کا بیان رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت علیہم رضوان، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور کر دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ یہ آیت مبارک کن کے حق میں نازل ہوئی؟ اس حوالے سے سماعت فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سعید بن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہر برائی سے پاک رکھا اور اپنی مخصوص رحمت سے ان نفوس قدسیہ کو رب کائنات نے نوازا۔ علامہ ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں جو رجس کا لفظ ہے وہ گناہ، عذاب، نجاستوں اور نقائص کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے نبی مکرم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے دور فرما دیں۔ اور امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا رجس انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، فرماتے ہیں یہ جو رجس ہے یہ ناپسندیدہ چیز کو کہتے ہیں، چاہے وہ عمل ہو یا غیر عمل۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اہل بیت علیہم رضوان کی زندگیوں سے ہر ناپسندیدہ چیز کو دور کر دیا۔ بعض مفسرین نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند تابعین کرام کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ اہل بیت کرام علیہم رضوان سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ اس میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی امہات المؤمنین بھی شامل ہیں کہ گھر کی ابتدا تو بیویوں سے ہی ہوتی ہے، وہ بھی شامل ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی اپنے اہل بیت علیہم رضوان میں سے قرار دیا۔ مثلا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت علیہم رضوان میں سے ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اہل بیت علیہم رضوان کے حکم میں اس کے تحت داخل ہو گئے۔ ایسے ہی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اپنے اہل بیت علیہم رضوان ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ بہرحال امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن یا جتنے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان یا جتنی بھی صحابیات جنہیں اہل بیت علیہم رضوان ہونے کی سعادت ملی، ان میں جو سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام ہے وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن یا جتنے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان یا جتنی بھی صحابیات جنہیں اہل بیت علیہم رضوان ہونے کی سعادت ملی، ان میں جو سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام ہے وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک پکڑا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی چادر مبارک کے نیچے لیا اور حضرات حسنین کریمین یعنی حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی اپنی چادر مبارک کے نیچے لے لیا اور یہ آیت تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت تلاوت فرمانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ اے اللہ عز و جل یہ میرے اہل بیت ہیں، فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، کہ اے اللہ ان سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور انہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس مقام پر موجود تھی تو میں چادر مبارک کے اندر میں نے اپنے سر کو داخل کیا، میں چادر میں داخل ہونا چاہتی تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی خدمت میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چادر میں داخل ہونا چاہتی ہوں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انک من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خیر، کہ تم ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہو اور بھلائی پر ہو۔ لیکن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس موقع پر چادر مبارک میں داخل نہ فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا کتنا بڑا مقام تھا کہ صرف اس ایک مقام پر نہیں بلکہ متعدد مقامات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چاروں حضرات کو اپنی چادر مبارک کے نیچے لیا اور ان کو نیچے لے کر یہ آیت مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی اور آپ جب فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے قریب سے جب گزرتے تو فرماتے کہ اے اہل بیت نماز پڑھو، اور اس کے بعد یہی آیت تلاوت فرماتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 40 دن تک مسلسل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر یہ آیت تلاوت فرماتے رہے۔ اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ مسلسل 6 مہینے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے گھر آپ کے دروازے پر تشریف لے جاتے اور فرماتے کہ اے اہل بیت نماز پڑھو، اور پھر یہ آیت مبارک تلاوت فرماتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایسے ہی ان چاروں حضرات کو لے کر یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے تو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حاضر ہو گئے اور حاضر ہو کر یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی آپ کے اہل بیت علیہم رضوان سے ہوں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہم رضوان سے ان کو بہت محبت تھی اور وہ ان کی خدمت میں ہر وقت ہمتن گوش رہتے تھے اور ان کی خدمت کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ چادر رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے جب آئے تو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ آقا میں بھی تو آپ کے اہل بیت سے ہوں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنْتَ مِنْ أَهْلِي، کہ تو بھی میرے اہل سے ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال شفقت اور محبت حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال شفقت فرماتے ہوئے انہیں اپنے اہل بیت علیہم رضوان سے فرمایا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان ہم میں سے اہل بیت علیہم رضوان میں سے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعزاز بخشا، لیکن جمہور مفسرین اور محدثین کا کہنا ہے کہ اہل عبا یعنی وہ لوگ کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر پاک کے نیچے آ کر بیٹھتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت تطہیر ان کے سامنے پڑھتے، وہ اہل عبا حضرت علی و فاطمہ حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ صلو علی الحبیب
رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ نجران کے عیسائیوں کا وفد حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کرنے لگا اور آپ کو کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کے بندے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ اللہ رب العزت کے بندے، اس کے رسول اور اس کے کلمے ہیں کہ جو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف القا کیے گئے۔ عیسائی بہت غصے میں آ گئے اور غصے میں آ کر انہوں نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کوئی ایسا انسان دیکھا کہ جس کا باپ نہ ہو؟ اب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کر رہے ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے بندے ہیں۔ مناظرانہ انداز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اس کے بندے ہیں، تو کیا آپ نے کوئی ایسا انسان دیکھا کہ جس کا باپ نہ ہو اور وہ دنیا میں آ گیا ہو؟ جب انہوں نے یہ بات کہی تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی زبردست ان کے سامنے دلیل رکھی کہ وہ انگشت بدندہ رہ گئے، وہ خاموش ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرما دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، تم آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ اللہ رب العزت نے تو انہیں بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیا۔ تو جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جب تم انہیں اللہ رب العزت کا بندہ کہتے ہو تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تم انہیں اللہ رب العزت کا بیٹا کیسے کہتے ہو؟ تو جب یہ ارشاد فرمایا تو وہ برابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑتے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کریں، بعد اس کے کہ تمہارے پاس اس کا علم آ چکا ہے، تو ان سے فرما دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اور اپنی عورتوں کو ہم بلائیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، اپنی جانوں کو ہم بلائیں اور تمہاری جانوں کو بلائیں، پھر ہم مباہلہ کریں یعنی گڑ گڑا کر دعا مانگیں تو جھوٹوں پر اللہ رب العزت کی لعنت ڈالیں۔ تو یہ دعوت مباہلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دی۔ تو جب انہوں نے اس آیت کو سنا تو آپس میں جمع ہوئے، اور ان میں ایک صائب الرائے شخص تھا جس کا نام عاقب اور لقب عبد المسیح تھا۔ اس سے کہتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعوت مباہلہ دی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کے سچے رسول ہیں، ان کے سامنے مت آؤ۔ تو جب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سامنے سے تشریف لا رہے تھے، اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما یہ مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی اپنے بیٹے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرار دیا کہ جب عیسائیوں کو فرمایا کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو
اپنے بیٹوں کی حیثیت سے اپنے ساتھ لیا۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بیٹا فرمائیں۔ ان کی شان، ان کی عظمتوں کے کیا کہنے کہ جب یہ حضرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل کر آ رہے تھے تو پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لا رہی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے فرما رہے تھے کہ جب میں دعا کروں تو تم سب آمین کہہ دینا۔ نجران کے پادری نے جب دیکھا تو وہ گھبرا گیا۔ عبد المسیح جس کا نام میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ اس سے مشورہ کرتے تھے۔ اس نے جب یہ ان لوگوں کو دیکھا تو وہ کہتا ہے کہ اے جماعت نصارا، انی لارا وجوہا لو سال اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لازالہ، کہ اے پادریوں، اے عیسائیوں، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ جائیں تو خدا کی قسم وہ پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ جائیں گے۔ کہا کہ اگر تم ان لوگوں سے، ان ہستیوں سے مباہلہ کرو گے تو خدا کی قسم تم ہلاک ہو جاؤ گے اور پوری روئے زمین پر تمہیں ایک عیسائی بھی نہ ملے گا۔ تو عیسائیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جزیہ دینا قبول کر لیا اور مباہلہ کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو ایسے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چاروں ہستیوں کو اپنے ساتھ رکھا۔ یہ بھی کمال محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چاروں سے ظاہر ہوتی ہے کہ مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چاروں افراد سے کس قدر تعلق اور کس قدر محبت کا اظہار فرماتے تھے۔ اور پھر ہمارے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ نجران والوں پر عذاب قریب آ چکا تھا، اگر وہ ہم سے مباہلہ کرتے تو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیے جاتے اور عذاب الہی کی آگ سے جنگل جل جاتے اور نجران اور وہاں کے رہنے والے چرند و پرند تک نیست و نابود ہو جاتے۔ اور پھر فرمایا کہ 1 سال کی مدت تک تمام روئے زمین کے عیسائی ہلاک و برباد ہو جاتے۔ سبحان اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان حضرات سے کیسی محبت کہ پوری دنیا اسلام میں سے جن پاک ہستیوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم پر اپنے ساتھ جمع کیا، وہ حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبت تھی، بہت پیار ان سے فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ اکثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہی رہتے تھے۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہادان ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں متقدمین، وہ صحابہ علیہم رضوان کے جو سب سے پہلے ایمان لائے، غالباً 5واں یا 6واں نمبر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اسلام قبول کرنے والوں میں، اور ان کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، یعنی وہ خاص ہستیاں، وہ 10 ہستیاں کہ جنہیں بطور خاص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سے نوازا۔ تو یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نجران کے عیسائیوں سے مباہلے کے لیے نکلے تو فرمایا، یعنی یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ
کہ اے اللہ عز و جل یہ میرے اہل بیت علیہم الرضوان ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت جو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے قریب مقام جحفہ، جسے عام طور پر غدیر خم کہا جاتا ہے، اس مقام پر پڑاؤ کیا۔ نماز کا جب وقت ہو گیا تو نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درختوں کے سائے میں جگہ صاف کر دی گئی۔ نماز ادا فرمانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ یعنی ملک الموت علیہ السلام میرے پاس آئے تو میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو قبول کر لوں۔ پھر ارشاد فرمایا انا تارک فیکم الثقلین، کہ اے لوگو میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو نفیس چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، سب سے پہلی چیز جو تمہارے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے کہ جس میں ہدایت اور نور ہے۔ تو جب قرآن مجید فرقان حمید کی عظمتوں کا بیان کر لیا تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، دوسری چیز میرے اہل بیت علیہم الرضوان ہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت علیہم الرضوان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کی یاد دلاتا ہوں اور اس سے ڈراتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مواقع پر یہ ارشاد فرمایا۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو دوران خطبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہیں اللہ رب العزت کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم میں سے کون کون رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے میں موجود تھا کہ جس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم لوگوں کو فرمایا تھا کہ کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ تو تم سب نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں، آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمارے مالک ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کیا تم نے نہیں سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تو 30 صحابہ کرام علیہم رضوان اس نشست میں کھڑے ہو کر گواہی دینے لگے کہ ہم نے غدیر خم کے مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خطبہ خود سنا ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی شان و عظمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارک دینے لگے کہ علی تمہیں مبارک ہو کہ آج کے بعد ہر مومن اور مومنہ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے آپ مولا کے درجے پر فائز ہو گئے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے نا کہ آپ حضرت علی کو مولا علی کیوں کہتے ہیں؟ تو امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ نے اپنے مدنی مذاکروں میں اس کے بھرپور جوابات ارشاد فرمائے کہ یہاں مولا سے مراد رب نہیں ہے۔ ہم کسی عالم دین کو بھی مولانا کہتے ہیں کہ مولانا صاحب، مولانا فلاں، مولانا فلاں، تو مولانا کا مطلب ہے ہمارا مولا، یعنی ایک عام آدمی کو کہ جس کے پاس کچھ علم دین ہو ہم اسے مولانا کہہ دیتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضی
کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے حوالے سے نہ صرف مسلم شریف بلکہ صحاح ستہ کی کتابوں میں بلکہ بے شمار محدثین نے اپنی کتابوں میں اس حدیث پاک کو بیان کیا کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا۔ تو عام انسان وہ جب ہمارا مولانا ہو سکتا ہے، ہمارا مولا ہو سکتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کا کیا کہنا۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت، آپ اسلامی بھائی مدنی مذاکرے سنتے ہیں کہ نہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں سے پیار کرتے ہیں، نہ صرف حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار عقیدت و محبت فرماتے ہیں، بلکہ ان کی آل ان کی اولاد میں سے جو شخص بھی امیر اہل سنت نظر آتا ہے، آپ دامت برکاتہم العالیہ اس سے بھی کمال محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اسلامی بھائیوں میں کوئی تحائف تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، تو جب کوئی ایسا شخص آتا ہے کہ جس کا تعلق خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو، جب کسی کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ آل رسول میں سے ہے، تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کمال عقیدت اور محبت سے اور لوگوں کی نسبت اس شخص کو ڈبل عطا فرماتے ہیں کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہے۔ بلکہ ایک سید صاحب نے ہمارے سامنے شیخ طریقت امیر اہل سنت سے عرض کی، اسلامی بھائی بے شمار آپ کے مرید ہیں سادات کرام، عرض کی کہ باپا جان آپ ہمیں چل مدینہ کر دیجئے۔ تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے کیا خوب جواب دیا، ارشاد فرمایا باپو مدینہ منورہ تو آپ کا ہے، کیا بات ہے۔ تو ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تمام مسلمانوں کو یہ ذہن دیا کہ ہمیں اہل بیت علیہم رضوان سے کیسی محبت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عاشقان رسول کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور آخرت کے امتحان کی تیاری کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔